اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا داؤد وسلیمان علما وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ آج کی یہ تقریر ایک تو اس اعتبار سے ذرا سا عام اسٹائل سے ہٹ کر ہے، یہ ولادت کا جشن بھی ہے اور شہادت کی مجلس بھی۔ اس کی تفصیل میں کل بتا چکا ہوں، اور بظاہر یہی اندازہ ہے کہ جو لوگ کل تھے انہی میں سے جو مومنین آج نظر آ رہے ہیں یہ انہی میں سے ہوں گے، ایک آدھ کو چھوڑ کر۔ تو 2 رجب ولادت ہے اور 3 رجب شہادت ہے اکارڈنگ ٹو کیلنڈر آف آغائز سیستانی، اور وہ ہمارے 10ویں امام۔ لیکن انڈیا اور پاکستان میں بھی جو کیلنڈر رائج ہے اس میں بھی ولادت 2 رجب نہ صحیح تو 2 دن کے بعد 5 رجب ہے، ڈیٹس بہت قریب قریب ہے۔ تو اب اس انداز کی تو میں تقریر نہیں کر سکتا جو جشن کا تقاضا ہے، لیکن حالات بہرحال انہی امام معصوم کے ہوں گے جن کی ڈبل مناسبت ہے آج کی اس تاریخ سے۔ اور اس میں ایک بات میں اور یاد دلا دوں کہ الاسر اسلامک سینٹر کے ریزیڈنس عالم کو دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری کے شروع میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ ویزے کے پرابلمز کی وجہ سے ڈیلے ہوا، تو میری آخری تقریر تھی نومبر میں، اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ اب اس کے بعد ایک بہت لمبا گیپ آنے والا ہے۔ وہ آخری تقریر تھی 11ویں امام کے حوالے سے۔ آج جو تقریر ہے وہ انہی کے والد 10th امام کے حوالے سے۔ تو وہ جو 11ویں امام والی تقریر تھی جس میں کچھ مرجعیت کے حوالے سے، اور وہ جو ایک برٹش اسپائی ہے ہیمفرے، اس کی جو بک ہے اس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس میں نے بیان کیے تھے۔ 10ویں امام کے حالات میں بھی اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی ایک طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ والی تقریر اسی کا پارٹ 2 ہوگا جو 11ویں امام کی ولادت کے حوالے سے نومبر میں بھی تقریر تھی، اور یسٹرڈے جو تقریر تھی 5th امام کے حوالے سے یہ اس کا بھی پارٹ 2 ہے۔ یہ 3-4 باتیں میں نے اس لیے بتائیں کہ کم وقت میں بہت ساری باتیں آئیں گی، تو اگر آپ کو یہ ڈیٹیل معلوم نہ ہو تو آپ ذرا کنفیوز ہو جائیں گے۔ جو مومنین اور مومنات آج کے دن آ گئے ہیں ان سے بس میں ایک ریکویسٹ اور کروں گا کہ 5 یا 6 منٹ مجھے ایسے آپ کے چاہیے ہیں جو آپ کے اعتبار سے ضرورت نہیں ہے، لیکن میں کسی وجہ سے اس کو ضروری سمجھ رہا ہوں، وہ میں پرسنل آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، اگرچہ آج مجلس میں وقت ویسے ہی کم ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً ساری دنیا سے مجھ سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، اس کا جواب میں اس ممبر سے ہی دینا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی بات آ رہی ہے، اب بہت میں نے الجھی کچھ کنفیوز کرنے والی باتیں کہی، آئیے ان سب کو ملا۔ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تو قالا، دونوں نے مل کے کہا، الحمدللہ الذی فضلنا، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اس علم کے ذریعے سے ہمیں سب پر فضیلت عطا کی۔ اور یہی علم و خصوصیت جو ائمہ معصومین نے اپنے شیعوں کے لیے اختیار کی، پہلے اپنے لیے رضینا بالقسمت الجبار، ہم راضی ہو گئے کہ اللہ نے علم ہم کو دیا، مال دولت دنیا حکومت اقتدار تاج تخت یہ ملتا رہے دوسروں کو، ہم کو دیا، ہم اس پہ راضی ہیں۔ یہ مولا نے پہلے اپنے لیے کہا اور اس کے بعد پھر اپنے شیعوں کے لیے۔ اور اس حوالے سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری بھی ہے، بہت شارٹ، اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ صحیفہ کاملہ ہمارے یہاں قرآن کے بعد جو 2 بہت ہی اتھینٹک کتابیں ہیں، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ،
صحیفہ کاملہ چوتھے امام کی دعائیں ہیں، اور یہ میں عرض کر دوں کہ 10ویں امام سے جب کوئی کسی پرابلم کے لیے دعا مانگتا تھا تو کئی واقعات ہیں کہ 10ویں امام نے ڈائیورٹ کیا صحیفہ کاملہ کی طرف کہ جاؤ اور جا کر میرے دادا کی کتاب میں اس کو دیکھ لو۔ صحیفہ کاملہ کی ایک خصوصیت یہ کہ اس کتاب کو، اب وہ جو کل رات کی میری اسپیچ تھی نا اس سے ریلیٹڈ ایک جملہ، اس کتاب کو چوتھے امام نے اپنے 2 بیٹوں کو الگ الگ موقع پر الگ الگ باقاعدہ پہلے لفظ سے آخری لفظ تک باقاعدہ لکھوایا، ڈکٹیٹ کرایا۔ چوتھا امام وہ ساری چیزیں، وہ ساری دعائیں زبانی بیان کر رہا ہے اور اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہے اس کو لکھو، جو اس زمانے میں رواج بہت کم تھا۔ 2 بیٹے، ایک 5ویں امام۔ صحیفہ کاملہ ہمارے پاس آئی ہے 5ویں امام کے ریٹن فارم میں، 5ویں امام نے اس کو لکھا۔ لیکن ایک اور موقع پر چوتھے امام نے یہ کتاب صحیفہ کاملہ اپنے دوسرے بیٹے جناب زید شہید کو لکھوائی تھی، جن سے زیدی سادات کا سلسلہ بھی ہے نسل کے اعتبار سے، اور جو آج کل یمن کے اندر حوثی انصار اللہ وہ سلسلہ ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ جناب زید کے 2 سلسلے چلتے ہیں، ایک ان کی اولاد اور ایک ان کو امام ماننے والے۔ بہرحال جناب زید کی شخصیت وقت ہی نہیں ہے آج تو 10ویں امام کے حالات بیان کرنا۔ جناب زید کو الگ یہ کتاب لکھوائی، 5ویں امام کو الگ یہ کتاب لکھوائی۔ شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہوگی جو ایک امام معصوم نے دوسرے امام معصوم کو باقاعدہ ڈکٹیٹ کرائی، اور بعد میں پھر یہ دونوں کتابیں اس راوی نے ملا کے چیک کی جس نے صحیفہ کاملہ ہم تک پہنچائی ہے، تو کہا کہ اس میں ایک ایک لفظ کو میں نے چیک کیا ہے اور ایک لفظ کا بھی فرق دونوں میں نہیں آیا ہے۔ یہ صحیفہ کاملہ کی اہمیت ہے۔ اس کے اندر جو راوی لکھتا ہے نا کہ اس صحیفہ کاملہ مجھے کیسے ملی، 5ویں امام نے بھی عطا کی، جناب زید کے بیٹے یحییٰ کے ذریعے بھی ملی، تو اس کے اندر وہ 5ویں امام کی پالیسی بیان کر رہا۔ اور 5ویں امام کی پالیسی یہ تھی کہ ہم اپنے شیعوں کو علم دینا چاہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ بہت انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے۔ وہ صحیفہ کاملہ دعائیں تو ہیں، مگر جو سٹارٹنگ اس کا ہے انٹروڈکشن اس راوی کی زبانی جس نے کتاب لکھوائی، پڑھ لیجئے گا جا کے، آپ کو مزہ آئے گا۔ تو اس میں 5واں امام وہی اصول بتا رہا ہے جو میری کل کی اسپیچ بھی تھی اور آج کی تمہید بھی تھی، علم۔ ہمارے شیعہ اگر بچ سکتے ہیں اس دنیا میں تو اپنے علم کی وجہ سے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو ان کو دشمنوں کے درمیان اس طرح سے زندہ رکھے گی کہ دشمن ان کی جان کے دشمن بھی ہوں گے، خون کے پیاسے بھی ہوں گے، لیکن ان کے محتاج بھی ہوں گے۔ اب میں نے اس کی ایک مثال کل دی، امام اعظم کہلاتے ہیں امام ابو حنیفہ، لیکن محتاج ہیں 5ویں امام کے شاگرد محمد ابن مسلم سے۔ 5ویں امام تو مدینے میں، محمد ابن مسلم کوفے میں ہیں، امام ابو حنیفہ بھی کوفے میں۔ وہاں سے سلسلہ آج تک اگر واقعات بیان کرنے لگوں تو وہ تو ایک اشرا بھی کم ہے، لیکن ایک سلسلہ آج تک۔ اب جو بات میں بتا رہا ہوں اسی کے بعد میں آپ کے 5 منٹ لوں گا، اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ اب 5ویں امام یعنی محتاج ہے دنیا ان کی۔ آپ میں سے سب کو معلوم ہے، یعنی سب سے مطلب جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں، کہ میں کتنے طویل عرصے سے حج پر جا رہا ہوں حاجیوں کی خدمت کے لیے۔ پتہ نہیں کتنی نسلیں، 3 یا 4 نسلیں تو گزری ہیں لوگوں کی، حج 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 حج۔ ایک صاحب تو ہمارے ہیں جو بہت پرانے ہمارے حج کے ساتھی بھی اور والنٹیئر بھی ہیں، وہ بھی آج کی مجلس میں ہیں۔ تو حج کے حوالے سے 2006 یا 2007 میں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ پیش آیا تھا۔ شیطان کو کنکر مارتے وقت وہ ایک بہت بڑا اسٹیمپیڈ ہوا تھا۔ اس وقت وہ ہر سال ہوتا تھا، لیکن وہ ایک واقعاً اتنا ان یوزول ٹائپ کا وہ واقعہ تھا، اور اتنی زیادہ اس کے اندر شہادتیں حاجیوں کی ہوئی تھی، اور وہ ہوا تھا آخری دن 12 آف ذی الحجہ کو۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر سعودی حکومت نے کافی پلاننگ کی کہ کس طرح سے اس کو ایوائڈ کریں۔ پہلے زمانے میں، پہلے سے مطلب یہ ہے کہ 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، 25 سال پہلے اگر ایسے واقعات ہو جاتے تھے تو سعودی حکومت اس کو چھپا لیتی تھی۔ لیکن اب میڈیا اتنا فاسٹ بھی ہو گیا، اتنا اسٹرانگ بھی ہو گیا، بدنامی ہوتی۔ تو خیر، اس کے اندر ایک بہت بیسک تبدیلی ان کو کرنا پڑی، یعنی وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری فقہ میں، شیعہ فقہ میں جو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں اس کا ٹائم بہت بڑا ہے، یعنی سورج نکلنے سے لے کے سورج ڈوبنے تک۔
فرام سن رائز ٹو سن سیٹ، پورا دن کسی وقت بھی آپ جائیے. لیکن برادران اہل سنت کے یہاں اس کا ٹائم جو ہے وہ آدھا دن ہے، سورج نکلنے کے بعد سے لے کے ظہر تک. اب میں پورے مسائل نہیں بتا رہا کیونکہ مسئلہ اس کے بعد بتانا، وہ بھی اب وقت ملا، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ مسئلہ مجھے چھوڑنا پڑے گا. تو خیر، اب یہ ٹائم ان کے یہاں چونکہ ٹائم آدھا رہ گیا، اس سے ہم کو ایک آسانی ہوتی تھی کہ ہم لوگ جب کنکر مارنے جاتے تھے تو وہ اس حصے میں جاتے تھے جو ان کے اعتبار سے ٹائم ختم ہو چکا ہے. مثلا بطور مثال عرض کر رہا ہوں، اب ضرورت نہیں ہے ڈیٹیل میں جانے کی، ہم ظہر کے بعد 2 بجے جائیں گے، ان کے یہاں 12 بجے ٹائم ختم ہو گیا، اب 2 بجے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. سعودی حکومت نے جو کنکر کا جو پرابلم پیش آیا تو اب وہ اپنی ایک پلاننگ کی کہ کیسے اس سے بچیں. تو اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ جو شیطان کو کنکر مارتے ہیں اس کو کئی سٹوری کر دیا تاکہ مجمع جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہو جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹائم بھی بڑھا دو تاکہ پھر اس میں بھی مجمع ڈیوائیڈ ہو جائے. ابھی جتنے لوگ 6 گھنٹے میں آ رہے ہیں، 12 گھنٹے دو گے تو آدھا آدھا ہو جائے گا مجمع. میں بس ایک اندازاً بات کر رہا ہوں. لیکن کیسے یہ کیا جائے؟ اس لیے کہ ان کی فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ آدھے دن میں کنکر مارے جا سکتے ہیں، پھر کنکر کا وقت ختم ہو جائے گا، قضا ہو جائے گا، جائز نہیں. اب پریشان ہر طرف کانٹیکٹ کیا تو جامعۃ الازہر جو مصر کی ہے، یہ میں ابھی ریسنٹ بات بتا رہا ہوں، مصر کی ہے، کہ وہاں کا جو ریکٹر یا چانسلر تھا تنتاوی، یہ تنتا مصر کا ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تنتاوی کہلاتے ہیں. اس کی طرف سے جواب آیا کہ یہ ٹائمنگ آپ چینج کر دیں. باقی سب تو وہی پرانے ٹائپ کے مولوی تھے، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں. کہ نہیں بھائی، حدیث رسول یہ ہے کہ آدھا دن کنکر مار سکتے ہیں. وہاں سے مصر سے جامعۃ الازہر سے فتویٰ گیا، اور ایک اسٹیٹس ہے جامعۃ الازہر کا، ایک پوزیشن ہے جامعۃ الازہر کی، وہاں سے فتویٰ گیا. اب جب یہ فتویٰ سعودی عرب پہنچا تو وہاں کے علماء نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ کیا اپنی مرضی سے کہہ دیا کہ سارا دن ٹائم مل جائے گا، اب آدھا نہیں پورا دن آپ کنکر مار سکتے. آرگومنٹ ہوا، بحث ہوئی، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اس کی دلیل کیا؟ وہی جو بات میں شروع میں کہہ رہا تھا، ایک مختصر سی بات ذرا پھیل گئی، لیکن صرف یہ عرض کرنا تھا مجھے کہ جو معصومین نے اصول ہم کو دیا ہے وہ لولا علی لہلک فلاں سے لے کے ظہور امام تک چلے گا. علامہ طنطاوی نے جواب میں لکھا کہ ہمارے پاس ایک حدیث صحیح آئی ہے ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کی، جنہوں نے اپنے جد سے یہ نقل کیا ہے کہ شیطان کو کنکر پورے دن مارے جا سکتے ہیں. امام معصوم 5ویں امام کی حدیث، ابو جعفر کنیت ہے، محمد 5ویں امام کا نام ہے، ابن علی 4تھے امام، ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، ان کی حدیث صحیح ہمارے پاس پہنچی ہے کہ پیغمبر سے وہ نقل کرتے ہیں کہ کنکر سارے دن مارے جا سکتے ہیں. چنانچہ ہم اس حدیث پہ عمل کر کے اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں، اور یہی ہوا. اس کے بعد سے، اس سال کے بعد سے آج تک سعودی حکومت نے وہ ٹائمنگ جو تھے وہ بڑھا کے شیعہ فقہ کے اعتبار سے کر لیے، اور بنیاد کیا بنائی؟ وہ اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے، اس پرابلم سے بچنے کے لیے بنیاد بنائی 5ویں امام کی حدیث. یعنی آج بھی وہ محتاج ہوئے اور اسی کے ذریعے سے انہوں نے اپنے اس مسئلے کو حل کیا ہے. یہ 5ویں امام اور ہر امام نے اپنے شیعوں کو طریقہ بتایا کہ تمہاری سروائیول، تمہاری بقا، تمہارا تحفظ، تمہارا پروٹیکشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو علم سے کبھی دور نہ کرنا. اب آ جائیے، یہ امام نے بتایا. اور پھر اس میں سب سے اہم رول، یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کا کچھ ذہن میں یہ امپریشن بنتا ہے کہ باقی معصومین کے رول اہم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹائم کم ہے تو میری مجبوری کو ذہن میں رکھیے. اس میں سب سے اہم رول کہ اپنے شیعوں کو علم سے دور نہ ہونے دیں. سب سے اہم رول ہمارے 10th امام کا ہے، جن کی ولادت کی تاریخ ہے، آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، اور پھر شہادت کا بیان ہے. سب سے اہم رول 10ویں امام کا ہے. ریزن، سب سے اہم رول کیوں؟ حالات کی وجہ سے بن گیا. جیسے ہم کو پتا ہے کہ ائمہ معصومین نے سب سے بڑی قربانی آقا حسین نے دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی امام یہ قربانی نہیں دے سکتے تھے. اگر کربلا میں آقا حسین کے بجائے 6ٹھے امام ہوتے تو وہی جہاد 6ٹھے امام کرتے، تو جو 10ویں امام کا رول ہے اگر وہاں پہ اس وقت 5ویں امام ہوتے تو وہ یہ رول کرتے. اہم رول کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ 10واں امام وہ امام تھا جو یہ جملہ میں ہر سال کہتا ہوں کہ وہ امام تھا جس کے بعد غیبت شروع ہونے والی. 10ویں امام تک
کہ شیعوں کو کم از کم یہ اطمینان تھا کہ اگر ہمیں کوئی پرابلم پیش آ جائے گا تو ہم امام کے پاس پہنچ جائیں گے، اگرچہ امام نے روکنا شروع کر دیا تھا. کبھی نام لیا محمد ابن مسلم کا، کبھی نام لیا یونس ابن عبد الرحمن کا، کبھی نام لیا شاہ عبد العظیم کا جو ایران میں رے میں دفن ہے، ان سے پوچھ لو مسئلے. لیکن پھر بھی ایک اطمینان تو ہے نا کہ امام ہیں، حج پہ جائیں گے، عمرے میں جائیں گے، مسئلہ پیش آئے گا، امام سے ملاقات کر کے مسئلے کا حل لے لیں گے. 10واں امام وہ امام ہے جس کے بعد غیبت ہونے والی. اچھا، ابھی شیعوں کو تو یہ اندازہ نہیں ہے نا کہ غیبت کتنی لمبی ہوگی. ان کو نہیں معلوم کہ غیبت 1400 سال چلے گی اور پتہ نہیں ابھی بھی مزید کتنا چلے. غیبت کا سن رہے ہیں کہ غیبت ہوگی، لیکن کسی کے ذہن میں 2 سال ہوگی، کسی کے ذہن میں 1 سال ہوگی، کسی کے ذہن میں 6 مہینے ہوگی. امام تو جانتے ہیں نا. تو اب امام کو وہ سارے مسئلے حل کر کے جانا ہے جو ظہور امام زمانہ تک شیعوں کو پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ 10ویں کے بعد کوئی براہ راست امام سے ملاقات کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے. اب 10ویں امام کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنی اور بہت اہم ان کا رول بنا اور بہت اہم ان کی امامت بنی. یہ جملہ میں نے 3 مرتبہ کیوں دہرایا، ذرا ایک مرتبہ رکی، ایک جملہ اور سنی جو کل میں نے بات کی تھی، اور 11ویں امام کی ولادت کی محفل میں فتنہ و فساد. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امنگ شیعہ اثنا عشری، ہمارے شیعہ، ہمارے مومنین، ان میں 3 امام ایسے ہیں جن کی امامت کا انکار ہو رہا. شیعہ بھی ہیں، اور وہی اپنے آپ کو اثنا عشری شیعہ تو وہ نہیں کہتے، لیکن ہمارا حصہ مانتے ہیں، تبھی ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو بہکاتے ہیں. ہمفرے نے جو جملہ لکھا تھا اس کو پھر دہرا دوں، اگرچہ اس کو زیادہ دہرانا مجھے خود اچھا نہیں لگتا. ہمفرے نے لکھا تھا کہ ہم نے ان کو بہکانے کے لیے برادران اہل سنت میں ان کے مولوی بنائے، شیعوں میں امامہ اور عبا پہننے والے رکھے کہ یہ اگر بہکیں گے تو اس لباس کے ذریعے بہکیں گے. انڈیا اور پاکستان میں آج سے 50-40 سال پہلے جتنے پرابلم ہوئے اس میں پھر بھی ہم لوگ اس لیے بچ نکلے کہ یہ پرابلم کریٹ کرنے والے تھے شیروانی ٹوپی والے. یہ ایک عجیب عجیب لفظ آپ کو سننے کو ملیں گے، لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے کی بات. اور ان کا مقابلہ کرنے والے تھے امامے، اور ہماری قوم میں امامے اور ابا کا احترام تھا، چنانچہ وہ لوگ ناکام ہو گئے جو ٹوپی شیروانی پہن کے آتے تھے. میں بھی اس میں شامل ہوں جو یہ لباس پہنتا تھا اور اب تک پہنتا ہوں. اب ہمفرے والی بات کہ اگر ان کو بہکانا ہے تو وہ جو امامے کا ایک احترام ان کے یہاں ہے، امامے والے ان کے درمیان فتنہ پیدا کرنے والے لاؤ. یہ بہت میں مختصر بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، جانا بھی چاہیے کہیں اور، لیکن آج 10ویں امام کی شہادت بھی ہے، وقت نہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اب پھر وہ ایک ایسی نسل تیار کی گئی. انڈیا پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں سب سے بدترین ایران میں پیدا ہوئے، اس میں سب سے بدترین حوزہ علمیہ نجف اور کربلا میں پیدا ہوئے ہیں، جو آغا سیستانی کے لیے کتنا بڑا اس وقت مسئلہ، جو رہبر آغا خامنہئی کے لیے کتنا بڑا مسئلہ. تو خیر اس میں ان لوگوں نے، جن میں سے بعض نے اپنی مرجعیت کا کلیم بھی کیا، چونکہ ہماری جو ہمارے ہاں ایک تو مذہبی طبقہ ہے، وہ تو بہت سی چیزیں جانتا، لیکن جو ایک عام سے بچے ہیں وہ تو جاتے ہیں گوگل پہ سرچ کرتے ہیں شیعہ مراجع، ایک لسٹ آ جاتی ہے، اس میں ان کے نام، کیونکہ وہ اپنی ویب سائٹ بنا کے بیٹھے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ مرجع. تو گوگل کا تو پتہ نہیں مجھے کیا سسٹم ہے، لیکن ان کے نام آ جاتے ہیں. یہ کہتا ہے یہ دیکھیے یہ گوگل نے کہا یہ بھی مراجع میں سے ہیں تو یہ مرجع. اب ان لوگوں نے 3 اماموں کی امامت کا انکار کیا اور 4تھے امام کی امامت کا انکار تو نہیں کر پائے، لیکن وہ آٹومیٹک انکار ہو گیا. کون سے 3 امام؟ 9ویں امام کی امامت، 10ویں امام کی امامت، زمانے کے امام کی امامت. کل ہم ایک قصیدہ آپ سن رہے تھے، اللہ ایک پنجتن 5 امام 12 معصوم 14، تو اس میں 8ویں امام تک تو چلا سلسلہ، 9ویں اور 10ویں کی امامت کا انکار ہو گئے. جب 10ویں کی امامت کا انکار ہوا تو 11ویں آٹومیٹک، کیونکہ 11ویں امام بنے 10ویں امام کی وصیت سے. تو جب وہ 10واں امام ہی نہیں ہے تو وہ کسی اور کو اپنے بعد کیسے امام رکھ سکتا ہے؟ اور 12ویں کا. اچھا دلیل کیا تھی؟ ایک دلیل جو ان تینوں امامت کے انکار میں تھی، دلیل یہ تھی کہ نابالغ بچے کو ہم $5 نہیں دے سکتے جو اس کا حق ہے، جو اس کا اپنا مال ہے. اس کا اپنا مال، نابالغ کے ہاتھ میں اس کا اپنا مال دینا جائز نہیں ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بچہ نابالغ ہو اس کو پوری امت دے دی جائے؟
اب پہلے تو وہ فقہی مسئلوں کی ایک لائن لگا دی کہ نابالغ کیا کیا کام نہیں کر سکتا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ تقریباً کوئی کام نہیں کر سکتا، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں وہ نماز روزہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن خیر عبادتوں کی بات اور، خمس نہیں دے سکتا، نابالغ خمس نہیں دے سکتا، اگر اس کے پاس $100 ہیں اور وہ $20 دینا چاہے وہ نہیں دے سکتا، اس کے ولی کو اختیار ہے۔ تو اب انہوں نے کہا جب ایک نابالغ کو اپنے معاملات میں اسلام حق نہیں دیتا، حتی یبلغ اشدہ، سورہ نساء کی آیت، جب تک کہ وہ عقل مند اور سمجھدار نہ ہو جائے، یہ قرآن، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ٹائم میرے پاس نہیں، تو کہا کہ جس کو اپنی جائیداد پہ کنٹرول نہیں ہے، جس کو اپنے نکاح پہ کنٹرول نہیں ہے، جسے اپنے مال پہ کنٹرول نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پوری امت کو اپنے ہاتھ میں لے لے؟ نواں امام جب امام بنا کیا ایج تھی؟ 8 سال۔ 10ویں امام جن کا آج تذکرہ ہے کیا ایج تھی؟ 6 سال، سب سے کم یہی تھے۔ اور زمانے کے امام جب امام بنے تو 5 سال، وہ تو پہلے دن سے غائب ہے۔ کہ یہ 5 سال اور 6 سال اور 8 سال کے بچوں کو آپ امت دے کے جا رہے ہیں؟ چنانچہ یہ جھوٹی اور کھوٹی باتیں ہیں کہ یہ لوگ امام تھے، یہ امام نہیں تھے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ عقل کے خلاف۔ اب کہاں بات، دیکھیے میری بات کہاں ملی جا کے کل رات کی آخری تقریر کیا تھی؟ کہا یہ خلاف عقل ہے کہ آپ نے کسی کو $10,000 قرض دیے اور 10 سال کے بعد آپ اس سے 10,000 ہی واپس لے رہے ہیں۔ اس 5 سال میں تو 10,000 کی ویلیو کم ہو کے 6,000 رہ گئی۔ تو اب اگر آپ اس سے ایکسٹرا لیتے ہیں جس کو سود کہا جاتا ہے تو یہ مطابق عقل ہے، جو ویلیو کم ہو رہی ہے یہ آپ وہ لے رہے ہیں، آپ کوئی سود وود نہیں لے رہے، آپ اس پہ ظلم نہیں کر رہے، آپ اس پہ زیادتی نہیں کر رہے۔ اب وہ جو عقل استعمال ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے آج سود کو ایسے لوگ حلال کر رہے ہیں جن کے ساتھ ڈگری لگی ہوتی ہے کہ یہ حوزہ علمیہ قم سے فارغ ہیں۔ ویسے تو فارغ اردو میں کسی اور معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن فارغ التحصیل ہے، پوری انہوں نے وہاں سے ایجوکیشن حاصل کی۔ وہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ سود بالکل جائز ہو، بڑے پاپولر ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہوں گے پاپولر؟ جہاں پیسے کی بات آ جائے وہاں تو یہی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن دلیل وہ کیا لاتے ہیں؟ ایک عقلی دلیل۔ اچھا اب اس میں ایک بات میں اور اشارتاً بتا دوں، اس پہ مجھے تفصیل میں جانا تھا، لیکن عبداللہ ابن جعفر کا نام یاد ہوگا اگر آپ کل تھے، جن کی وفات پر امام نے وہ قسم کھائی ہے جو آپ کو بہت کم ملے گی، فَبِوِلَادَتِي مِن رسول اللہ، میری ولادت کی قسم جو رسول سے ہوئی ہے، اس سے زیادہ اللہ اور رسول اور امام کا اطاعت گزار کوئی نہیں تھا۔ عبداللہ ابن جعفر، ان کے لیے کہا تھا نا امام معصوم نے یہ جملہ، وہ عبداللہ ابن جعفر جن کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، انہوں نے ایک دفعہ چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ مولا آپ مجھے اپنا شیعہ کب مانیں گے؟ یعنی ہیں شیعہ لیکن کب آپ خوشی سے کہیں گے؟ کہا اگر تم 2 چیزوں کی پابندی کرو، صدق مقال و عقل حلال، جب بولو زبان سے تو صحیح بات بولو، اور جو تمہارے پیٹ میں غذا جائے وہ حلال ہونی چاہیے۔ صدق مقال اور عقل حلال، کھاؤ تو حلال، بولو تو سچ۔ سچ کا مطلب وہ خالی سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، غیبت، حسد والے جملے، کسی کی توہین والے جملے۔ زبان کی احتیاط کرو، پیٹ کی احتیاط کرو۔ تو اس لیے مجھے اس جملے کو ذرا واضح کرنا تھا جو ابھی ضمناً آ گیا کہ آدمی سود کیسے حلال ہو سکتا ہے، کتنا بدترین گناہ ہے، لیکن عقلی بات آ رہی اس میں ایک مسئلہ پھر آتا، وہ یہ ہے کہ یہ سود والی بات نہیں۔ ویسے ہی کبھی کسی کو آپ نے بطور مدد $10,000 دیے ہیں اور 5 سال بعد وہ واپس کر رہا ہے تو کیا اتنے ہی واپس کرے جو ویلیو کم ہو گئی؟ اور پھر اس میں ایک بہت عجیب بحث ہے علماء میں، آغا سیستانی نے تو احتیاط واجب لگا دی ہے، اور وہ بحث یہ کہ وہ جو نیچرل طریقے سے چیزوں کی اور روپے کی قیمت کم ہوتی ہے، روپے مینس کرنسی، ویلیو کم ہوتی ہے، اس میں تو یہ نہیں چلے گا کہ جی وہ آج کی ویلیو کیا ہو، زمانے کی ویلیو کیا ہے۔ اگر آج سے 80 سال پہلے کسی نے میرے دادا پر ظلم کر کے $50 ان سے چھین لیے تھے، آج اگر وہ مجھے واپس کرے یا اس کا بیٹا گناہ معاف کرنے کے لیے 50 ہی واپس کرے گا۔ آج 50 کی کیا اہمیت ہے اور اس وقت 50 کی کیا اہمیت ہے؟ کہا لیکن یہ تو وہی رہے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اس وقت کے 50 کا تو سونا آتا تھا تو 3 تولے سونا آتا تھا تو آج نہیں، یہ نہیں چلے گی۔ ہاں اگر کبھی سڈن کسی اتفاق کی وجہ سے پیسے کی ویلیو ایک دم کم ہو جائے،
یہ کب ہوتی ہے؟ جب کسی جگہ انقلاب آتا ہے، جب حکومتیں چینج ہوتی ہیں، جب کوئی جیسے عراق، ایک مومن نے دوسرے مومن کو 10,000 دینار دیے تھے، مثلا صدام کے زمانے، اس وقت 10,000 دینار تھا $5,000 آسٹریلین۔ آج 10,000 دینار اگر واپس کرے تو وہ ہے کہ $10۔ اس میں آغا سیستانی نے کہا کہ جو سڈن جو ڈراپ آتا، اکنامکس میری فیلڈ نہیں، شاید آپ میں سے کچھ لوگ زیادہ جانتے ہو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ وہی پرانی ویلیو دو، نہ یہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دو، اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں دے سکتے، احتیاط واجب ہے، دونوں پارٹیز مل کے مصالحت کر لیں۔ تو خیر، اب وہ جو سود کو حلال کر رہے ہیں، عقلی بات لا رہے ہیں نا، لوگوں کی سمجھ میں بھی آتا ہے، ہاں یہ بات تو بالکل صحیح کہ جب دیے تھے پیسے اس کی ویلیو زیادہ تھی، اب کم ہو گئی۔ وہی عقلی پہلو، اس سے زیادہ بڑا عقلی پہلو لے کر آئے وہ نویں امام کی امامت۔ 8 سال کا بچہ پوری امت کو سنبھالے گا جو اپنے مال کا اسلام اس کو ذمہ دار نہیں بنا رہا، اور 10ویں امام تو اور بھی چھوٹے، 6 سال کا بچہ۔ اب یہ مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، یہ مجمع ایسا نہیں ہے جو یہ آرگومنٹ سے اتفاق کراؤ، لیکن مجھے بتانا کہ جب اپنی ناقص عقل کی مدد سے آپ مسائل دین میں دخل دیتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا نکلتے ہیں۔ امام کی امامت شک میں پڑ جاتی، لیکن 10ویں امام کی امامت کے لیے تو ہمیں اور زیادہ احتیاط اس لیے کرنا کہ 10ویں امام نے اس وقت، اس زمانے میں، اچھا اب یہاں پہ رک کے ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ جو میں نے کہا 9ویں امام سے مسئلہ بدلا، تھوڑا سا اشارہ اس کا اس معجزے میں بھی ہے جو اصل میں 5ویں امام کا معجزہ نہیں، جو 5ویں کا بھی معجزہ جس کا 10ویں سے براہ راست تعلق نہیں، لیکن ایک تھوڑا سا اشارہ ہے، اور یہ ایسا جملہ ہے جس کے اوپر مجھے دل چاہ رہا ہے کہ کبھی میں الگ سے ایک مجلس پڑھوں کہ 8ویں کے بعد کیا ہوا ہے۔ 8ویں کے بعد بہت کچھ ہوا۔ حبابہ خاتون بہت مشہور عورت ہیں، کیونکہ پہلے تو ان کے واقعات کم پڑھے جاتے تھے، آج کل بہت پڑھے جا رہے ہیں، اور جو میری ساری زندگی کا پسندیدہ ترین موضوع ہے اس میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ اب 5ویں تو آج کے مجلس میں نے کہا نا کہ کچھ 11ویں کے ولادت کے جشن والی مجلس سے ملے گی، کچھ کل کے جشن سے، کچھ آج کا بیان۔ حبابہ وہ خاتون ہیں جو مولا سے بازار کوفہ میں ملاقات کرتی ہیں ایمان لانے کے بعد، یہ پیغمبر کے زمانے میں نہیں ہے، بعد میں پیدا ہوئی، اور پھر مولا کی امامت کو مانا تو جملہ نقل کیا وہ یاد ہوگا کہ انہوں نے جب مولا کی پہلی زیارت کی بازار کوفہ میں، تو مولا اس وقت وہ دکاندار کو کوڑے مار کے دکان سے اتار رہے تھے جو بغیر چھلکے کی مچھلی بیچ رہا تھا، اور مولا کہہ رہے تھے کہ علی کے خلافت میں حرام چیز بیچ رہے۔ چھٹے امام نے بھی کہا پیٹ میں حلال جائے گا تو ہم تم کو شیعہ مانیں گے۔ مولا نے کوڑے مارے۔ کتنے آج کل لوگ حرام بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ ماہ جنوری تک تو میں آپ کے درمیان ہوں۔ 13 رجب کا جشن، پھر وہی بات کہ میرے ارادے سے آخری تقریر ہے، پھر نئے ریزیڈنٹ سالم آئیں گے وہ سنبھال لیں گے، تو وہ پھر آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ حرام مولا نے کوڑے مار کے اتار، وہ حبابہ۔ تو حبابہ نے اس وقت مولا سے ملاقات کی۔ اب بہت ہی اہم راوی ہے رشید حجری، جن کی بھی زبان ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تھے، مولا نے ان کو علم غیب دیا تھا۔ رشید حجری کہتے ہیں میں مولا کے پاس بیٹھا تھا کہ حبابہ آئیں، اور آنے کے بعد کہا کہ یا امیر المومنین، اب وہ آ رہے ہیں مسلسل زیارت کے لیے، اگر آپ کوفے میں ہوں، مولا کا زمانہ ہو تو روز نہ صحیح تو ہر تیسرے چوتھے دن زیارت کے لیے جائیں گے۔ مولا میں نے سنا ہے، اب یہ وہ زمانہ ہے جب علی کے وہ شاگرد زندہ ہیں جن کے پاس غیب کا علم، میثم تمار بھی ہیں، رشید حجری بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، یہ سب غیب کی باتیں جانتے تھے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس، لیکن الا من ارتضی من رسول، سورہ جن کی آخری آیت ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو بھی دیتا۔ یہ 10ویں امام کی حدیث، یہ پوچھا گیا 10ویں امام سے کہ مولا اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ کا وہ عظیم نام اسم اعظم جس سے پوری کائنات چل رہی ہے، جیسے کمپیوٹر چلتا ہے نا کسی پروگرام پر، پوری کائنات۔ امام نے کہا اسم اعظم 73 چیزیں ملا کے اسم اعظم بنتا ہے۔ آصف ابن برقیہ کے پاس اس میں سے ایک تھا۔ کون آصف ابن برقیہ؟ جنہوں نے یمن کی ملکہ بلقیس کا تخت آنن فانن وہاں سے فلسطین پہنچایا، ایک تھا۔
راوی نے کہا تو مولا آپ کے پاس کتنے؟ کہا ہمارے پاس 72، پورا اسم اعظم ہے 73، اس کے 72 اس سے ہمارے پاس ہے۔ تو راوی نے کہا تو مولا پھر وہ جو آخری ہے وہ جو آخری 73 ہے وہ کس کے پاس ہے؟ کہا وہ صرف اللہ کے پاس۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہی اللہ اور بندوں کا ایک فرق ہے، خالی یہی نہیں، ایک فرق ہے۔ تو ہمارے پاس میکسیمم ہے 72، اور پھر اللہ کے پاس 73 ہے، وہ ہے علم غیب جس میں سے اللہ کچھ اپنے بعض بندوں کو دیتا۔ تو اسم اعظم علم غیب تو وہ مولا کے کچھ صحابی جانتے ہیں جتنا مولا ان کو دیتے ہیں۔ وہ آ کے کہتی ہیں مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے بعد امامت کے مسئلے میں آنے والے زمانے میں بڑے پرابلم ہوں گے، لوگ بڑے کنفیوز ہو جائیں گے کہ کون امام ہے کون نہیں، الگ الگ دعوے دار ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کربلا کے بعد محمد حنفیہ کی امامت کی بات آئی، چوتھے امام کے بعد زید شہید کی امامت کی بات آئی، چھٹے امام کے بعد اسماعیلی اور بوہری فرقے کی امامت کی بات آئی۔ تو مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے بعد امامت میں بڑے اختلاف ہوں گے، اور میں ڈرتی ہوں کہ میرا انجام کہیں برا نہ ہو۔ مولا ایک ریکویسٹ ہے، میں پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا کیونکہ مشہور، کوئی ایسا طریقہ مجھے دے دیں کہ باقی دنیا کا جو بھی ہو میرا ایمان مرتے دم تک رہے۔ مولا مسکرائے۔ حبابہ کے ایک ہاتھ میں تسبیح تھی، دوسرے ہاتھ میں ایک پتھر تھا۔ مولا نے پتھر لیا، اپنی انگوٹھی اتاری، اس پتھر پہ رکھی، کہا نقش بنایا پتھر کے اوپر جیسے کوئی چیز انگریو ہوتی ہے، کہا یہ لے جا، جو بھی میرے بعد امام برق ہوگا وہ یہی کرے گا۔ واقعہ بہت مشہور ہے، مجھے خود شرمندگی ہے کہ آج کے کم وقت میں اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ جملہ کہہ رہا ہوں جو آئندہ کسی تقریر کا عنوان بنے گا کہ 8ویں کے بعد کیا ہوا۔ اچھا اب یہ تھا کہ اب وہ کہتی ہیں کہ میں پھر بعد میں جب مولا کی شہادت ہو گئی غم وغیرہ کے بعد میں آقا حسن کے پاس گئی، سنا تھا وہ امام، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی انہوں نے خود ہی کہا پتھر لا، وہ پتھر لیا، اپنی امامت کی مہر لگائی، پھر ان کے بعد آقا حسین کے پاس گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی کہ مولا فرزند رسول آپ امام برق ہیں تو معجزہ دکھائیے، نہیں، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی خود آقا حسین نے کہا پتھر لے کے آ۔ وہ پتھر تو میرے پاس تھا، وہ لے کر ہی گئی تھی میں، تو اس پہ آقا حسین نے پھر اس کے بعد چوتھے امام کی امامت آ گئی۔ اب میں وہاں پہنچی، بڑی مشکل سے پہنچی، بہت بوڑھی ہو گئی تھی، 113 سال میری عمر تھی، پورے بدن میں راشا تھا، چلا نہیں جاتا تھا مجھ سے، لیکن میں پہنچی کہ ابھی میں زندہ ہوں، ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے میرا عقیدہ خراب ہو جائے، تصدیق کر لو۔ میں گئی، اور جب گئی تو وہاں جا کے اور پریشان ہو گئی۔ چوتھے امام تو اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنا موقع ہی نہیں ملتا تھا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، خاص طور پر کربلا کے بعد ابتدائی زمانے میں۔ تو میں تو ہاں اس بڑھاپے میں کھڑی ہوں، سارا بدن کانپ رہا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں، 113 سال کی ایج ہے، کبھی بھی مر سکتی ہوں، اور امام نماز میں ہے۔ تو میں مایوس ہو کے واپس پلٹی، میں نے کہا یہاں تو مجھے چانس ہی نہیں ملے گا۔ میں واپس پلٹی تو امام نے حالت نماز میں اپنی انگلی سے اشارہ کر کے مجھ سے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، نماز کے بیچ میں رک گئی۔ امام نے نماز ختم کی اور کہا پتھر لا۔ کچھ نہیں، کوئی سوال نہیں کیوں آئی کون ہو، کچھ نہیں، پتھر لیا، اس کے اوپر اپنی انگوٹھی کا نشان بنایا، اور پھر مجھے دیکھ کے کہا کہ تیری کوئی حاجت ہے مجھ سے؟ مولا کوئی حاجت نہیں، اب تو میں مرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوں، 113 سال کا بوڑھا کیا کہے گا۔ امام نے کہا تو میں تمہیں جوان کیوں نہ کر دوں؟ یہ کہہ کے ایک مرتبہ انگلی کا اشارہ کیا، میری جوانی واپس آ گئی، میں دوبارہ جوان ہو گئی۔ میں واقعے کو آدھے سے بھی کم کر کے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد پھر 5ویں امام کا تذکرہ آتا۔ اب میں گئی، اس کے بعد 5ویں امام کی امامت شروع ہوئی، وہاں پہنچی۔ جس وقت میں وہاں گئی تو وہی ہوا کہ کچھ نہیں مجھ سے پوچھا، نہ یہ پوچھا تو کون ہے، کس لیے آئی ہے، کیا مقصد، پتھر لا۔ حبابہ والیبیہ، حبابہ، اس کے واقعے کے آخر کے 2 جملے ہیں جو میرے 2 موضوعات بنیں گے کبھی اور۔ فی الحال تو میری دعا ہے کہ نہ بنیں یہ موضوعات، یعنی جو ہمارے ریزیڈنس عالم جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ جلد از جلد آ جائیں۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ 5ویں امام نے اس پر مہر لگائی، اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ مجھے پتا ہے تجھے ایک پریشانی ہے، دور کر دو تیری پریشانی۔ کہا مولا کیا پریشانی؟ کہا تیرے بال جو ہیں اب جوان ہو گئی ہے نا دوبارہ، تو کالے ہو گئے سارے بال۔ ہم لوگ خطاب لگا کے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا منہ کالا کر کے آ رہے ہیں، تو واقعا منہ کالا کر کے ہی تو آتے ہیں، لیکن وہ محاورے والا منہ کالا نہیں کرتے جو اخبار میں آتا ہے نا کہ 2 پکڑے گئے منہ کالا کرتے ہوئے تو گدھے پہ بٹھا کے نکالا گیا، وہ نہیں۔ تو مولا نے کہا کہ جوان ہو گئی،
بال کالے ہیں لیکن اس کے بیچ میں جگہ جگہ کچھ سفید بال اس طرح سے، اور کوشش کی میں نے، وہ ختم نہیں ہو رہے۔ امام نے کہا قریب آ، اور امام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، یعنی چادر تھی، چادر پہ ہاتھ رکھا کہ آپ گھر جا کے دیکھنا۔ وہ گھر جا گئی تو دیکھا واقعا جیسے ایک جوان عورت کے بال ہوتے ہیں۔ پانچویں امام کا معجزہ، خالی مس کیا امام نے اور کچھ نہیں کہا، نہ کوئی دعا پڑھی نہ کوئی اس میں اعظم پڑھا۔ تو یہ بابا کہتی ہے معجزہ لے کے آئی، پھر چھٹے کا واقعہ، پھر ساتویں کا واقعہ، پھر آٹھواں۔ اب آٹھویں کا واقعہ آئی، بابا کہتی ہے کہ اس دوران پھر تقریباً 100 سال گزر گئے تھے۔ اب وہ جوان تو کر دیا تھا چوتھے نے، لیکن اب جوان کے بعد پھر وہ زمانہ گزر رہا۔ آٹھویں کے زمانے میں آٹھویں کے بعد پہنچی، آٹھویں نے کہا لاؤ وہ پتھر لاؤ، اور کوئی بات نہیں کی، نہ نام نہ پتہ نہ مقصد، پتھر لاؤ۔ پتھر لے کر اس کے اوپر مہر لگائی، اور پھر آٹھویں نے مجھ سے کہا، دو جملے ہیں بہت اہم۔ آٹھویں نے مجھ سے کہا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دادا کا معجزہ دکھا دوں اور تمہیں دوبارہ جوان کر دوں۔ یہ کہہ کہ امام نے اشارہ کیا، بڑے عجیب جملے ہیں، یعنی میں پڑھ نہیں سکتا ممبر پہ، لیکن اشاروں میں بات کروں گا۔ جوان ہو گئی، اور امام نے اس سے کہا کہ جوانی واپس آ گئی ہے تو تمام خصوصیات کے ساتھ آئی ہے، جس میں وہ خصوصیت بھی شامل ہے، یہ امام کا لفظ کہ میں لوگوں کے سامنے یہ بتا نہیں سکتا۔ تم جاؤ پیچھے کے کمرے میں، وہاں تنہائی اپنے آپ کو دیکھ کر آؤ۔ وہ گئی، واپس آئی، کہا مولا میں تو دوبارہ کنواری ہو گئی ہوں، ورجن ہو گئی ہوں، اس طرح سے میں جوان ہو گئی ہوں۔ امام نے کہا یہی بات تھی جو میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا۔ پوری جوانی مکمل طریقے سے واپس آئی، یہ حبابہ کی بات۔ لیکن امام معصوم نے اس سے کہا کیا ہے حبابہ، ابھی اور کوئی خواہش ہے؟ کہ مولا اب یہ خواہش ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ دو دفعہ اس کو موت کے سمجھیے کہ قریب سے واپس بلایا، ایک دفعہ چوتھے امام نے جب 113 سال کی تھی جوان بنا دیا، اب آٹھویں نے۔ کبھی سوچیے آدمی کو زندگی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو 200 سال کی زندگی ملے تو آپ بور ہو جائیں گے۔ سارے دوست مر جائیں گے، رشتہ دار مر جائیں گے، ان کے بچے مر جائیں گے، ان کے بچے مر جائیں گے، دنیا کہیں کی کہیں نکل جائے گی، آدمی کو دنیا کا مزہ ہی نہیں رہے گا۔ یہ جو لمبی عمر ہوتی ہے نا، خود کہہ رہی مولا اب کوئی جینے کا مزہ نہیں رہا، اب کوئی چیز ہی ایسی نہیں رہی، اب تو میں چاہتی ہوں مر جاؤں۔ اب میں آپ سے موت کی دعا کروانے آئی۔ یہ دو مرتبہ جسے زندگی ملی اور دوسری زندگی کے فوراً بعد کہہ رہی ہے کہ میں مر جانا چاہتی ہوں، اور اس لیے کہ مولا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے ذہن میں بھی وہی خیال تھا جو میری تقریر کا وہ جملہ بنا۔ کیا خیال تھا؟ کہ سارے پرابلمز جو ہیں مولا علی کے بعد آئیں گے امامت میں، آٹھویں کے بعد سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ آٹھویں اب کراؤن پرنس بن گئے، یعنی مامون مرے گا تو یہ حکمران بن جائیں گے، حکومت امام کے ہاتھ میں آ جائے گی، مسئلے ختم۔ ہمارے آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال ہے کہ نہیں ہے کہ امام زمانہ آئیں گے، حکومت ان کے ہاتھ میں آئے گی، سارے مسئلے ختم۔ تو وہ تو بہرحال برحق عقیدہ ہے، لیکن یہ سمجھ رہی تھی کہ بھئی اس سے پہلے مولا علی کے بعد جتنے امام آئے کسی کو حکومت نہیں ملی، بلکہ ظالم حکومتیں ظلم کر رہی۔ اب آٹھویں کو حکومت مل گئی، بھئی اتنی مل گئی ہے کہ کراؤن پرنس بن گئے، مامون مرے گا، اس کے بعد یہ بادشاہ ہوں گے، پورے سلطان عرب و عجم ہو جائیں گے، تو بادشاہت ان کی ہے، تو امامت کے پرابلم سولو۔ یہ بھی یہ سمجھ رہی تھی، یعنی میجورٹی شیعوں کی سمجھ رہی تھی کہ آٹھویں کا ولی عہد بننا پرابلم سولو کر گیا۔ کہ مولا بس اب سب کچھ دیکھ لیا، اب وہ مسئلہ ہی نہیں رہا کہ وہ پتھر پہ مہر لگواؤں کہ کہیں میرا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، اب تو عقیدہ خراب ہونے کے چانسز ہی ختم ہو گئے۔ امام مسکرائے، کہا تجھے موت چاہیے تو چلو میں تیری یہ خواہش پوری کر رہا ہوں۔ بھئی 250 سال کی ایج کسی کی ہو گئی ہے اور پھر کہے کہ مرنا ہے تو ٹھیک ہے، مگر ایک خوشخبری بھی سن جاؤ۔ کہا مولا آپ کو پتا ہے نا کہ یہ خوشخبری آپ کا دادا علی مرتضیٰ مجھے پہلے دن دے چکا۔ مولا نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ اب مجمع جو ہے یہ کہیں تنہائی کی بات نہیں ہو رہی، مجمع کی بات ہو رہی ہے، مجمع کی۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا مجھے معلوم، مجمع نے کہا کہ مولا وہ کیا خوشخبری ہے جو مولا کائنات نے اس کو دی تھی، اس کو اب تک یاد بھی ہے اور آپ نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے کرتے روک لیا، کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ مجھے معلوم۔ کہا سنو،
جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا تو اللہ 13 عورتوں کو اس کی فوج میں شامل کرے گا. فوج میں اور بھی عورتیں ہوں گی. کہا 13 کے نام میں بتاتا ہوں. پھر امام نے 13 عورتوں کے نام بتائے. یہ 13 عورتیں امام زمانہ کی فوج میں نام کے ساتھ شامل ہیں. خالی 13 نہیں، اور بھی ہوں گی. یہ فوج سے میری مراد ہے پہلی فوج 313 والی. اس میں جو نام لیے اس میں مثلا ام ایمن کا نام ہے، جناب آمنہ کی کنیز، پیغمبر کی ماں جناب آمنہ کی کنیز، جن کے بیٹے بھی بہت مشہور ہے لیکن لوگوں کو ان کا اور ام ایمن کا رشتہ نہیں پتا. ام ایمن کے بیٹے کا نام ہے اسامہ. یہ وہ اسامہ ہے جن کو پیغمبر نے آخری زندگی میں لشکر کا سردار بنا کے بھیجا تھا اور کہا تھا لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ، جو اسامہ کے لشکر میں نہیں جائے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اور جو نہیں گئے ان کے نام تاریخ میں دیکھ لیجیے. یہ اسامہ. لیکن جب مولا نے ان کو بلایا تھا جنگ جمل و صفین میں، انہوں نے کہا مولا میں قسم کھا چکا ہوں اس لیے نہیں آ سکتا ہوں. مولا نے ان کی قسم کو ویلڈ کیا. بہت اچھے دلچسپ واقعات ہیں لیکن ہسٹری کا لوگوں کو شوق نہیں. اور میں 10ویں امام کے حالات پر بات رہ گئی. ام ایمن جناب عمار یاسر کی والدہ جناب سمیہ. مکے میں جائیے گا جناب سمیہ کی قبر کی زیارت ضرور کیجیے گا. پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھی، اب بہت مشہور ہو گئی جناب سمیہ. اس کے اندر جو نام ہیں پورے 13 نام میں اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ اس میں کئی نام ایسے ہیں جو آپ نے کبھی سنے نہیں ہوں گے. عمار یاسر کی ماں زبیدہ خاتون ہے. زبیدہ جس نے حاجیوں کے لیے نہر زبیدہ بنائی اور جو ہارون رشید کی کزن بھی تھی اور پہلی بیوی بھی تھی. زبیدہ کا نام. اس میں ان میں ام خالد کا نام ہے جنہوں نے شراب والے مسئلے پر امام سے پوچھا تھا کہ مولا اس بیماری میں شراب پی سکتی ہوں کہ نہیں. یہ واقعہ میں نے کوئی 500 دفعہ تو پڑھا. اس کے اندر حبابہ کا نام. امام نے کہا کہ حبابہ بھی ان میں سے ایک ہے کہ ابھی مر جائے گی. جب مر جائے گی، جب میرا بیٹا آئے گا دوبارہ ظاہر ہوگی. لوگوں نے کہا مولا یہ 13 عورتیں جو آئیں گی یہ کام کیا کریں گی؟ کہا یہ زخمیوں کی ڈریسنگ کریں گی، مرہم پٹی کریں گی، ان کو پانی پلائیں گی اور اس قسم کے باقی کام. پھر امام نے حبابہ سے کہا حبابہ ذرا تم اٹھ کے لیڈیز سیکشن میں چلے جاؤ. پہلے تو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بھی ہر گھر میں ایک مردانہ ہوتا تھا ایک زنانہ. تو امام نے کہا کہ چلے جاؤ. وہ گئی. جیسے ہی گئی کنیز دوڑی دوڑی آئی. کہا فرزند رسول آپ نے جس مہمان کو بھجوایا اس کی موت ہو گئی. وہ اندر پہنچی عورتوں کے بیچ میں مر گئی. حبابہ کے واقعے کا یہ حصہ ذرا کم پڑھا جاتا. امام خود گئے، اس کے غسل و کفن کا انتظام کروایا عورتوں کو. پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے، سارے مجمع نے پڑھی. امام نے اپنے ہاتھ سے اس کو دفن کیا. لیکن اس میں 2 جملے. ایک تو یہ کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد جو 13 عورتیں آئیں گی ان کے نام. یہ ایک میری ایک الگ تقریر، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو یہاں بھی کر دوں گا. لیکن خالی نام نہیں، نام سے تو نام تو قنوہ ہے، اس میں سیانہ ہے. اب یہ نام سے تو آپ کو کچھ نہیں پتا چلا نا، کچھ انٹروڈکشن، کچھ ہماری عورتوں کو میسج کہ آخر ان کی کیا ایسی نیکی ہے. لیکن ایک یہ دوسرا یہ کہ اس زمانے کے شیعوں نے بھی سکون کی سانس لی تھی کہ 8ویں آ گئے ہیں تو پرابلم ختم. جبکہ الٹا مسئلہ تھا. سارے پرابلم اسٹارٹ ہوئے 8ویں کے بعد، سارے تو نہیں، بہت بڑے پرابلم. 9ویں کی امامت کا انکار، 10ویں کی امامت کا انکار، اور 10واں وہ ہے جسے مرجعیت کا پورا نظام بنا کے جانا تاکہ غیبت میں جو روز آنا نئے مسئلے ہوں گے. دیکھیں اب اس وقت سے لے کے آج تک کتنے نئے مسئلے بن گئے. مثلا جو 2 دن بات ہوئی ہے کرنسی کی ڈی ویلیو ہونے کا مسئلہ. یہ اماموں کے زمانے میں اس طرح پیش نہیں آتا تھا جس طرح پیش آ رہا. اس کا جواب دینا ہے نا. ہمارے مرجی اور مجتہد کو کہاں سے دے گا؟ وہ وہی اصول جو 10ویں امام دیکھے گئے. اور کتنی زیادہ دنیا ترقی کر چکی. آج کل جو ایک بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک، اچھا حج سے ریلیٹڈ کتنے مسئلے. ابھی آج جیسے جو مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا جس کا مجھے جواب دینا تھا. یہ سوال اس جگہ سے نہیں پوچھا گیا، کئی جگہوں سے. عمرہ سعودی حکومت نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ اب جس کا دل چاہتا 30 سیکنڈ میں اس کو عمرے کا ویزا مل جاتا ہے اور ٹکٹ کٹایا اور پہنچ گئے. پتہ ہی نہیں کہ عمرے کے مسائل حج کے مسائل سے زیادہ مشکل ہیں اور زیادہ ذمہ داری. تو میں تو ایک منظر دیکھتا ہوں اور خاموش رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے لوگ اپنی بیویوں کو اپنے آپ پہ حرام کرا کے اور کتنی عورتیں اپنے شوہروں کو اپنے آپ پہ حرام کرا کے آ رہی ہیں. البتہ لا علمی میں جو یہ ہو جائے اس کا گناہ ہوگا، اولاد حلال رہے گی. یہ مسئلہ بتانا ضروری ہے. تو اب اس میں
بہت سارے نئے نئے مسئلے پیدا ہو گئے کووڈ کے بعد. اب ویل چیئر ہے مثلا, بہت سے لوگ عمرہ نہیں کر پاتے ہیں پیروں سے, ویل چیئر چاہیے. ابھی اطلاعی کے ویل چیئر انہوں نے بالکل بند کر کے ایسی جگہ بھیج دی جہاں سے طواف غلط. اب لوگ پوچھ رہے ہیں رجب کے اندر شیعہ قافلے دھڑا دھڑ پہنچ رہے ہیں سعودی عرب میں, کہ اب وہ تو بند کر دیا, وہاں پہنچے پتہ چلا کہ اب ویل چیئر پہ طواف کر سکتے ہیں, لیکن ویل چیئر وہاں بھیج دی جہاں سے طواف غلط. تب کیا کریں؟ مثلا صفا مروہ مثلا آغا سیستانی کے فتوے میں صرف گراؤنڈ فلور یا بیسمنٹ سے ہو سکتی ہے, بند کر دیتے ہیں. ابھی ہم لوگ اس سال حج پہ سے بند کر دیا انہوں نے, 2 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا کہ پھر وہ کھلے تو ہم جائیں. ہم نے 2 گھنٹے ویٹ کیا, مسئلہ پتا تھا. کتنے لوگ تھے جنہوں نے آدھا گھنٹہ ویٹ کیا, 20 منٹ ویٹ کیا, دیکھا کھل ہی نہیں رہا تو چلے گئے اوپر, اپنا پورا عمرہ غلط کیا, پورا حج غلط کیا. خیر, تو اب یہ نئے نئے مسئلے پیش آ رہے ہیں, اور یہ تو میں نے وہ مسئلے بتائے کہ جو بہت نئے بھی نہیں, طواف سے روک دیا جائے, صحیح سے روکا جائے. واقعا جو نئے مسئلے, بہت زیادہ لڑکیوں کو یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے آج کل کہ وہ آپریشن کرا کے لڑکا بنے. کیوں؟ تاکہ میراث میں ان کا حصہ ڈبل ہو جائے. اب جیسے ایک فقہی مسئلہ تو ہے اپنی جگہ پر, تو اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ بیٹی کو آدھا, بیٹے کو, اتنے سارے مسئلے. یہ تو میں نے بہت ہلکا سا, میرے پاس ٹائم نہیں رہا. خلاصہ یہ کہ یہ نظام 10ویں امام کو بنانا تھا, انہی کو جب مشکوک کر رہے ہو تو ان کا بنایا ہوا نظام تو اور زیادہ مشکوک ہو جائے گا. اور یہ اہمیت 10ویں امام کے, بس ایک آخری جملہ کہہ کے مصائب کا بیان, کہ اب یہ جو ہے اس میں پھر ایک لاپرواہی آتی ہے. آدمی کہتا ہے بس سب کر لو, جو بھی ہے جیسا بھی ہے بس ٹھیک ہے. پہلے ایک جملہ لوگ کہتے تھے اللہ قبول کرنے والا, اب تو پتا ہے کہ اللہ تو قبول نہیں کرتا, وہ تو نماز تک اٹھا کے منہ پہ پھینک دیتا. بس ٹھیک ہے کر لو, مولویوں کے چکر میں نہ پڑو. تو ایک عقیدہ بھی مضبوط کرنا تھا, جیسے میں نے خود کہا 10ویں امام کی امامت مشکوک. تو کربلا کی زیارت اور زیارت جامعہ, 2 گفٹ 10ویں امام نے ایسے دیے, ایک زبان سے کہنے والا گفٹ, ایک عمل والا, کہ اگر آدمی اس کو صحیح طریقے سے انجام دے تو اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا. لیکن 10ویں امام کو جو زمانہ ملا, ہر امام کو ظالموں کا زمانہ ملا ہے نا, لیکن 10ویں امام کو جس ظالم کا زمانہ ملا وہ یزید کے بعد یزید جیسا ہی, کیونکہ مولا نے اس کا تذکرہ کیا تھا 200 سال پہلے اور کہا تھا عاشرہم اکفرہم, جب بنی عباس کا 10واں حکمران آئے گا وہ ان کا سب سے بڑا کافر ہوگا. کافر نہیں, اکفر, سب سے بڑا کافر. مولا جس کو کہہ دیں کہ سب سے بڑا کافر متوکل. اور یہ بھی ایک جملہ عرض کر دوں, متوکل اصل میں 10ویں امام کا اپنا ٹائٹل ہے. 10ویں امام کا ٹائٹل ہے نقی, 10ویں امام کا ٹائٹل ہے ہادی, 10ویں امام کا ٹائٹل ہے متوکل. 10ویں امام نے اپنے شیعوں سے کہا یہ ٹائٹل میرے لیے استعمال نہ کرو, اس ظالم نے اپنا نام رکھ لیا ہے, لوگوں کا دھوکہ ہو جائے گا. ورنہ اصل میں متوکل, جیسے اب یہ نام سنتے ہی دل میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے متوکل, جبکہ یہ نام اصل میں 10ویں کا. لیکن منع کیا کہ یہ نہیں کہا کہ میرا ٹائٹل ختم ہو گیا, کہا نہیں استعمال نہیں کرنا. متوکل جیسا آدمی جس نے کہا کہ اگر حسین کو کربلا میں شہید کیا یزید نے تو میں بھی یزید کا ماننے والا ہوں, میں حسین کے روزے کو شہید کروں. دل بھر کے اس نے ظلم کیے, اور انہی مظالم میں سے ایک ظلم وہ تھا جو 10ویں امام کو اتنا غمگین کر گیا کہ جب 10ویں امام پہ یہ ظلم ہوا اور 10ویں امام واپس آئے تو 10ویں امام نے کہا اللہ کے یہاں میرا رتبہ حضرت صالح کی اونٹنی سے کم تو نہیں ہے. بھائی جملہ لوگوں نے سنا تو ایک شخص نے آ کے اپنے بچوں کے استاد سے کہا کہ جملہ سنا, کہا متوکل 3 دن میں مارا جائے گا, کیونکہ جنہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا یا شہید کیا تھا وہ 3 دن میں مرے. وہ ظلم کیا تھا؟ وہ ظلم یہ تھا کہ ائمہ تعیین پہ باقی سارے مظالم ہوئے, قید بھی کیا گیا, ہتکڑی بیڑی بھی پہنائی گئی ہے, فاقے بھی کرائے گئے ہیں, جیلوں میں بھی ڈالا گیا ہے, زہر دے کے شہید بھی کیا گیا, مگر قیدی بنا کے بازاروں میں گھمانے کا ظلم نہیں ہوا. وہ 10واں امام. ایک دن سامرہ میں انتہائی شدید گرمی, متوکل نے حکم جاری کیا کہ میری سواری تیار کرائی جائے, آج میں دن کے وقت سامرہ کے بازاروں سے گزروں گا.
اور پورے شہر سے کہا کہ سڑک کے دونوں طرف میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور لوگ کھڑے ہیں دونوں طرف، ان کے لیے سائے کا انتظام۔ متوکل تخت پر بیٹھا ہے، تخت چلایا جا رہا، آگے گھوڑے اس کو کھینچ رہے ہیں، متوکل کے سر کے اوپر سایہ، ہر آدمی سائے میں ہے، کیونکہ اتنی گرمی کہ سامرہ کے لوگوں نے بھی اتنی گرمی اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ حکم دیا کہ جاؤ قید خانے سے 10ویں امام کو لے کر آؤ، اور عام حالت میں نہ لانا، اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کے لانا، اس کے گلے میں توق ڈال کے لانا، اس کے پاؤں میں بیڑی پہنا کے لانا۔ اور اس کے بعد ان کو حکم دیا کہ میری سواری چل رہی ہے، تمہیں میری سواری کے آگے آگے پیدل چلنا، اور اس طرح سے چلنا ہے کہ جو گھوڑوں کی رفتار ہے، یہ گھوڑے تم سے ٹکرا جائیں گے۔ امام کے پاؤں میں بیڑی ہے، امام کی کمر میں لنگر ہے، امام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، امام کے گلے میں توق ہے، اور امام دونوں طرف بلوائے عام ہے، وہ اوباش لوگوں کا مجمع ہے جو امام کی یہ حالت دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک سید ہے، یہ اولاد فاطمہ ہے، یہ رسول کا بیٹا ہے، یہ امام معصوم ہے، اس حالت میں چلایا جا رہا ہے، اور امام سر جھکائے، اللہ کی بارگاہ میں میرا رتبہ ناقہ صالح سے کم نہیں ہے، بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگے چل کر ایک جملہ کہوں۔ فرزند رسول جب اس حالت میں آپ گزر رہے تھے، ایک عام آدمی اپنی یہ توہین اور ذلت برداشت نہیں کر سکتا ہے، آپ امام معصوم، آپ وارث رسول، آپ فرزند زہرا، آپ نے یہ امتحان کیسے دیا ہوگا؟ کہ واقعاً کسی شریف آدمی کے لیے یہ امتحان دینا آسان نہیں ہے، لیکن جب میرے ذہن میں یہ آیا کہ میرا دادا سجاد کوفے اور شام کے بازاروں میں قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا، گلے میں توق اس کے بھی تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اس کے بھی تھی، پاؤں میں بیڑی اس کے بھی تھی، سجاد میں کیا گزر رہی ہوگی، اور مجھے یقین ہے میرا 10واں امام کہے گا، مگر پھر بھی ایک فرق تھا کہ میں اکیلا جا رہا تھا۔ آئے میرا دادا جب کوفے اور شام کے بازاروں سے گزر رہا ہے تو زینب و کلثوم، بے مقنع و چادر، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ تابوت برآمد ہوا، 10ویں امام کا ماتم کیجئے، 12ویں امام کو پرسا دیجئے۔